بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم ٹاپک پڑھ رہے تھے پریجوڈس کا، اور اس میں آج ہم پڑھیں گے ایڈوانٹیجز آف پریجوڈس، تعصب کے فوائد، کیونکہ پریجوڈس کی ڈیفینیشن اور اس کے کازز ہم پریویس لیکچر میں پڑھ چکے ہیں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ تعصب کے کیا کوئی فوائد ہیں، کیا کوئی ایڈوانٹیجز ہیں، تو ان ہیڈنگز کا ہم مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہے اکانومک بینیفٹس، معاشی فوائد۔ تو جب دو ممالک، دو گروہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعصب اختیار کرتے ہیں، حالانکہ یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے، لیکن وہ کرتے ہیں جب، تو اس میں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے گروپ کی، اپنی کنٹری کی ترقی اور پروگرس بہت زیادہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کو اکانومک بینیفٹس حاصل ہوتے ہیں، یعنی ان کا گروپ جو ہے نا بوسٹ کرتا ہے، اوپر جاتا ہے اکانومک وے میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کے لیے ایک ایڈوانٹیج ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے اس میں سوشل بینیفٹس۔ سوشل بینیفٹس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح اکانومیکلی وہ اپنے گروپ کو ہائی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح سماجی طور پہ سوشل لائف میں بھی وہ اپنے گروپ کو آگے رکھتے ہیں، یعنی وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے گروپ کو پریارٹی دیتے ہیں، ان کو عزت، رسپیکٹ، پیار، محبت، کیئر ان کے لیے ہوتی ہے، اور جو آؤٹ گروپ ہوتا ہے، دوسرا گروپ ہوتا ہے یا پھر دوسری قوم یا دوسرا ملک ہوتا ہے، اس کے بارے میں غلط خیالات ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا، لیکن اپنے اس میں بہت اچھا رہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے ساتھ اچھا نہیں رہنا۔ یہ ایک غلط لاجک ہے، لیکن اس میں ہے سماجی فوائد میں۔ اس کے بعد ہے سورس آف کیتھارسس، جذباتی نکاس کا ذریعہ۔ دیکھیں، جب ہم کسی کے لیے اپنے دل کے اندر نفرت رکھیں گے نا، تو وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ تو جب تعصب کے ذریعے اس کا اظہار کرتے ہیں نا، تو کچھ نہ کچھ انزائٹی اور وہ اندر سے کم ہوتی ہے۔ کبھی بھی غصہ اور نیگیٹو ایموشنز اندر دبا کے رکھنے سے کوئی یہ سلیوشن نہیں ہے، اندر دبا کے رکھنا۔ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ ڈائریکٹ جا کے اس بندے پہ نکال دو، لیکن آپ اندر بھی رکھو گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تعصب ایک اچھا طریقہ تو نہیں ہے کہ تحرسیز کا اور اس کا اظہار کرنے کا، لیکن پھر بھی اس سے آپ کی انزائٹی کم ہوگی۔ اس کے بعد ہے پرسنل ویلیوز، انفرادی اقدار۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب دو گروپس، دو کنٹریز آپس میں پریجوڈس شو کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ کیا کرتی ہیں، اپنی ایک الگ آئیڈینٹی، پہچان اور اپنی اقدار قائم رکھتی ہیں۔ اس سے ان کی انڈیویجولزم، انفرادیت برقرار رہتی ہے، ایک الگ سے ان کی پہچان ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایڈوانٹیجز تھے پریجوڈس کے۔ اب ہم دیکھیں گے ڈس ایڈوانٹیجز آف پریجوڈس۔ سب سے پہلے وائلنس، تشدد۔ جس فرقے کے خلاف، جس سیکٹ کے خلاف، جس گروہ کے خلاف، جس گروپ کے خلاف، جس کنٹری کے خلاف پریجوڈس اختیار کیا جائے گا، آٹومیٹیکلی اس کی طرف اسے وائلنس کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر تشدد کیا جائے گا، اور یہ ایک بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے۔ اس کے بعد ہے کرائمز، جرائم میں اضافہ، رائز ان کرائم انسیڈنٹس۔ تو جب بہت زیادہ پریجوڈس ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان کرائم کی طرف چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، دوسرے سے غصے کے اظہار میں وہ اس کو اتنا پنچ کر دیتا ہے، اس کو اتنی سزا دیتا ہے کہ وہ ایک کرمینل بن جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے انسانیت کی توہین، ہیومیلیشن، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کی لاجیکل سوچ ختم ہو جاتی ہے، آپ بغیر کسی لاجک کے بغیر ریزن کے دوسرے گروپ کے ساتھ نیگیٹو بیہیویئر اڈاپٹ کرتے ہو، پریجوڈسڈ، تو پھر وہاں پر انسانیت کی توہین ہوتی ہے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جس سے آپ کو پریجوڈس ہے، چاہے وہ کتنی ہی بڑی مشکل اور مصیبت میں پھنسا ہو، آپ اس کے مقابلے میں بے حس رہو گے، اس کو کبھی بھی مدد نہیں کرو گے، تو یہ بھی ہیومیلیشن ہے، انسانیت کی توہین ہے۔ اس کے بعد ہے اخوت کا خاتمہ، ایلیمینیشن آف بردرہڈ، ٹھیک ہے، جس شخص کے بارے میں آپ کو جو ہے نا ہوگی، تعصب ہوگا، پریجوڈس ہوگا، بدگمانی ہوگی، آپ اس کے ساتھ کبھی بھی اچھے طریقے سے پیش نہیں آؤ گے، اور یہ ڈس ایڈوانٹیج ہے، ٹھیک ہے، آپ کسی بھی کے ساتھ بھی برا نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ہے نفسیاتی امراض میں اضافہ، انکریز ان سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز۔ جب بہت زیادہ انسان اپنے اندر پریجوڈس پال لیتا ہے، تعصب کا شکار ہوا ہوتا ہے، تو اس کے اندر نفسیاتی امراض آنا شروع ہو جاتے ہیں، سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز۔ اس کے بعد ہے معاشی بدحالی، اکانومک ڈیزاسٹر۔ جب آپ
فار ایگزامپل ایک کنٹری ہے اور وہ دوسری کنٹری سے پریجوڈس ہے، ٹھیک ہے، تو جو اس کی جو ہے نا مخالف کنٹری ہے، اس کے لوگ اس کی کسی کمپنی میں اس کے کنٹری میں آ کے جاب کرتے ہیں، تو کیا ہوگا، آپ ان کو نکال رہے ہو یا ان کا جو ہے نا اچھی طرح سے ان کو ایبیلیٹیز کو دیکھ نہیں رہے، تو کیا ہوگا کہ آپ کے اکانومک ڈیزاسٹر آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ان کے لیے بھی ہے، انہیں بھی ہو کہ ہمیں پتہ نہیں کس وقت یہ گورنمنٹ نکال دے گی اس کنٹری سے، اس جاب سے۔ اس کے بعد ہے افرادی قوت میں کمی، لیک آف مین پاور، یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ جب آپ لوگوں کو تعصب کی وجہ سے جاب نہیں دے رہے تو کیا پتہ ان کے اندر کریٹیوٹی آپ کے لوگوں سے زیادہ ہو، ٹھیک ہے، تو آپ ان کا جو ہے نا ان سے جو فائدہ اٹھا سکتے تھے اس سے محروم رہ جائیں گے، آپ کی مین پاور میں کمی آئے گی۔ اس کے بعد ہے کہ تعصب کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے، کمبیٹنگ پریجوڈس۔ تو سب سے پہلے ہیڈنگ ایکوالٹی، مساوات، سب کے ساتھ ایک جیسا بیہیویئر، کسی سیکٹ کے ساتھ، کسی گروہ کے ساتھ جو ہے نا ان ایکوالٹی نہ کی جائے، تاکہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف نیگیٹیو ایموشنز نہیں پالیں۔ اس کے بعد ہے انٹیمیٹ ریلیشن شپ، سماجی تعلقات میں اضافہ۔ جو دو گروپس آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں نیگیٹیو تھنکنگ رکھتے ہیں، وہ آپس میں کچھ ریلیشنز بنائیں، ایک دوسرے سے ملیں، دیکھیں، روابط بڑھنے سے آپ ایک دوسرے کو سمجھو گے اور پتہ چلے گا کہ وہ انسان ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے لیگل ایکشن، قانونی کارروائی۔ اگر پریجوڈس کے لیے سزا تجویز کری جائے اور عدالتیں انہیں نافذ کر دیں تو پھر یہ بہت اچھا ہوگا، لوگ ایک دوسرے کے بارے میں پریجوڈس نہیں پالیں گے۔ اس کے بعد ہے ویلفیئر آف ڈپرائیوڈ گروپس، وہ محروم طبقات جن کو محروم رکھا گیا تعصب کی وجہ سے، ان کی فلاح، ان کی جو ہے نا ویلفیئر کے لیے کام کیا جائے، انہیں بہتر سہولیات دی جائیں تاکہ ان کے بارے میں جو تعصب ہے وہ کم کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اردو کے نوٹس میں الگ سے شیئر کر دوں گی۔ یہ تعصب کے فوائد، ایڈوانٹیجز آف پریجوڈس، معاشی فوائد، سماجی فوائد، جذباتی نکاس کا ذریعہ، انفرادی اقدار، تعصب کے نقصانات میں تشدد، جرائم میں اضافہ، انسانیت کی توہین، اخوت کا خاتمہ، نفسیاتی امراض میں اضافہ، معاشی بدحالی، افرادی قوت میں کمی۔ اور کیسے آپ دور کر سکتے ہو اس کی تدابیر، تو اس میں سماجی تعلقات میں اضافہ، مساوات، قانونی کارروائی اور محروم طبقات کی فلاح۔ انگلش میں بھی آپ کے ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز دیے ہوئے ہیں۔ اور ایک بات بتاتی چلوں کہ اس ٹاپک میں سے جو لانگ کویسچن آتا ہے وہ زیادہ تر یہ آتا ہے، ڈیٹیل نوٹ آن ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آف پریجوڈس، یعنی تعصب کے فوائد اور نقصانات لکھیں۔ اٹیمپٹ کیسے کریں گے، پہلے آپ اس کی ڈیفینیشن لکھیں گے، پھر تھوڑے سے کازز بتا دیں، 2-3 اگر کازز نہیں پوچھے انہوں نے، پھر زیادہ ڈیٹیل میں انہیں نہ لے کے جائیں، لیکن فوائد اور نقصانات انہوں نے پوچھے ہیں تو یہ ڈیٹیل میں سارے بتائیں۔